اپنے اس تخت مبارک سے اٹھ کے فرش زمین پہ تشریف لائے، فرش زمین پہ تشریف لائے اور پھر کہا کہ حسان بن ثابت اب تم میری جگہ بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو، میری جگہ بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو۔ اب پھر پڑھی کس طرح پڑھی؟ یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کے آپ کے جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر فرماتے یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ آپ کے حسن و جمال سے چاند اور سورج خیرات لے کے جاتے ہیں۔ جب یہ سارا بیان کیا تو پھر ہوا کیا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ حسان بن ثابت کی زبان پہ حضرت جبریل کو قائم فرما دے، یعنی کہ بولتا حضرت حسان بن ثابت ہو لیکن زبان حضرت جبریل امین کی ہو۔ یہ حضور کی نعت پڑھنے والوں اور حضور کی شان بیان کرنے والوں کا حضور نے خود مرتبہ بتایا کہ میری جو نعت پڑھتے ہیں ان کے مراتب کیا ہوتے ہیں، اور پھر سننے والی جماعت کیسی جماعت ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا حضور کے جو نعت گاتے مشہور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت زید بن حارثہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار کا تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور کی شان میں نعت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، اور حضور کی جو نعتیں پڑھ کے چلے گئے، حضور کے حسن و جمال کو بیان، حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنا، اسی کو تو نعت کہتے ہیں۔ نعت کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میں کھڑے ہو کر کے طرز میں پڑھوں یہی نعت ہوتا، نہیں، حضور کے اوصاف بیان کیے جائے، حضور کا حسن و جمال بیان کیا جائے۔ اللہ نے ودھا کر کے ساری قسمیں اس کے اندر اور ساری نعتوں کو اکٹھا کر دیا کہ اے محبوب تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ ساری چیزوں کو کہا حضور کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، اسی کا نام ہے نعت خوانی، اسی کا نام ہے نعت خوانی ہے۔ ہم سے پہلے بھی اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں۔ دیکھیے نعت مقدس کتنی اونچی ہوتی ہے، اگر انسان دل کے اندر بٹھا کے حضور کی محبت کو پھر پڑھتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہوتی ہے تو حضور ان کے لیے مزار مبارک سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت ہے، آپ ابھی 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اگر آگے ہی چلے جائے تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے شرح جامی کو لکھا ہے، شرح جامی کو لکھا ہے، آپ فرماتے آپ فارسی زبان کے اندر زیادہ تر کتابیں آپ لکھا کرتے تھے۔ اب شرح جامی کو اگر میں تذکرہ کرنے جاؤں مختصر میں کہہ دوں، کافیہ کی شرح لکھی انہوں نے، اور وہ لکھی اس بنیاد پہ کہ استاذ کے پاس جب ان کا بیٹا پڑھنے آیا تو استاذ نے ان کے بیٹے سے جب بیٹے کو سمجھ نہیں آیا تو کہا کہ اتنا آسان مت سمجھ کہ تیرے کو سمجھ، کیونکہ وہ بزرگ تھے، دونوں بزرگ تھے، ان کی شانیں تھی، نہ ان جیسے ہم استاذ ہیں نہ ہم ان جیسے شاگرد ہیں، ہمارے پاس وہ اوصاف نہیں ہے۔ اب کہا کہ تو کیا تیرا باپ بھی آ جائے اس کو بھی کافیہ سمجھ میں نہیں آئے، اما پارے کی جتنی ہوتی کافیہ دارالعلوم کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو استاذ کے پاس گئے تو فرما آپ نے ابا حضور سے جا کے کہا کہ استاذ گرامی نے ایسے کہا، میں نے میرے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو فرمایا کہ تو کیا تیرا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ کہا املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے شرح جامی کو لکھا، شرح جامی کو لکھا آپ نے، اور بیٹھ کر کے املی کے درخت کے نیچے، وجہ کیا؟ اس لیے کہ جب املی کے درخت کے نیچے کوئی بیٹھ کر کے لکھتا ہے تو حکام فرماتے کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کتاب کو لکھنا شروع کیا بیٹھ کے املی کے درخت کے نیچے، اس لیے کہ میری جو صلاحیتیں ہیں وہ کمزور ہو جائے۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے شرح جامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا کہ عبد الرحمن جامی نے شرح جامی کو لکھا۔ اب لکھا کس کی شرح؟ کافیہ کی شرح، اس کی ڈکشنری کو، اس کی لغت کو تیار کرنے کے لیے بیٹھے، اس کا نام شرح جامی۔ آپ بیٹھے 2 جلدوں کے اوپر آپ نے لکھا ہے، جو میں سمجھیے کہ قرآن شریف جتنی موٹی اور چوڑی کتاب اس سے تھوڑی سی لمبائی چوڑائی میں زیادہ ہوتی، موٹی اتنی ہوتی شرح جامی۔ فرماتے ہیں آپ نے 2 جلدوں کے اندر لکھا، ایک لکھا اسم کے اوپر، ایک حرف کے اوپر آپ نے لکھا، اور ایک کلمے کے اوپر 3 جلد آپ نے 3 چیزیں لکھی 2 جلدوں کے اندر۔ اور پھر وہ جب لکھ چکے تو آج کی تاریخ کے اندر اس شرح جامی کی بھی شرح ہو چکی ہے 27۔ کتنی 27؟ آج دور کے اندر ہر دارالعلوم میں ایسا عالم نہیں ملتا کہ اس کتاب کو پڑھایا جا سکے، اس لیے اتنی ہارڈ کتاب ہے کہ اس کو فن سے اور پھر اس کو نصاب سے نکال دیا گیا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، کیونکہ اس لیول کا عالم نہیں ملتا کہ وہ کتاب پڑھا سکے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے علم کتنا ہوگا،
ان کے پاس علم کتنا ہوگا، اللہ نے کتنی بڑی صلاحیت عطا فرمائی. ایران کے رہنے والے تھے. آپ نے حضور کی شان کے اندر ایک نعت پاک لکھی فارسی زبان کے اندر، اور پھر جب حج کا مہینہ آیا تو پھر آپ تمام حجاج کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف تشریف لائے اور مدینے سے دور کہیں مقام پہ رک جاتے ہیں. اب جو امیر لشکر تھا، جب رات کا وقت ہوا تو ان کے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا اور حضور نے فرمایا کہ اے امیر لشکر، عبد الرحمن جامی کو مدینے میں داخل مت ہونے دینا. عبد الرحمن جامی کو کسی طرح مدینے میں داخل مت ہونے دینا. اب ہوا کیا، امیر لشکر گئے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر کے کہنے لگے کہ آپ کو مدینے میں جانے کا حکم نہیں ہے، آپ باہر رہے مدینہ سے، لیکن آپ زاروں قطار رونے لگ جاتے. ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کر کے کہتے ہیں کہ میں تجھے کچھ درہم دے دوں، تو مانگے وہ چیزیں دے دوں، بتا کہ مجھے تو ساتھ میں لے جائے گا کہ نہیں. کہا کہ یہ امیر لشکر کا حکم ہے، نہیں لے جا سکتے. کہا میں تجھے ایک ترتیب بتا دوں، اس ترتیب کے ذریعے تو لے کے جا. تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تیرے پاس جو لکڑے کی صندوق ہے، اس صندوق کے اندر میرے کو بند کر دے اور بند کرنے کے بعد تو میرے کو مدینے کے اندر کسی طرح بھی داخل کر دے. اب ہوا کیا، پھر جیسے دوسری رات آئی تو اب روانہ ہونے لگے. صبح کے رات گزر گئی، صبح کے وقت میں جب روانہ ہونے لگے، جب روانہ ہوا لشکر تو آندھی اور طوفان آ گیا. اتنا آیا کہ امیر لشکر نے کہا کہ اب رک جائیں یہاں پر، اور پھر کل کے دن جو ہوگا جب یہ آندھی اور طوفان تھم جائے گا اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے. سارا دن آندھی طوفان چلتا رہا. جب رات کا وقت آیا تو اب کیا کہا امیر لشکر نے کہ اب طوفان تھم چکا ہے، ہم صبح میں نکلیں گے. پھر حضور آئے امیر لشکر کے خواب میں، کہا کہ عبد الرحمن جامی وہ صندوق کے اندر چھپا ہوا ہے، اسے کسی بھی حالت داخل کر دیا جائے، باہر نکالا جائے، مدینے میں داخل نہ کیا جائے. اب ہوتا کیا، حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اتنے زاروں قطار روتے ہیں، اتنے زاروں قطار روتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر ان کا رونا قبول ہو جاتا ہے. حضور امیر لشکر کے پاس ظاہری طور پہ تشریف لاتے ہیں اور لا کر کے یہ کہتے ہیں میں اسے اس لیے روک رہا تھا، اگر یہ مدینے میں داخل ہوتا، میری مزار کے پاس آ جاتا اور میری شان میں نعت پڑھتا تو قسم خدا کی مجھے ظاہری جسم کے ساتھ اپنے مزار سے اٹھنا پڑتا، اس لیے میں اسے روک رہا تھا. لیکن اب رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، اب اسے داخل کر دیا جائے، اسے داخل کر دیا جائے. اب آپ داخل ہو جاتے ہیں حضور کے مزار انور کے پاس، جا کر کے حضور کی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب نعت پڑھنا شروع کیا تو ہوا یہ کہ مزار مبارک شق ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور حضور اپنے مزار مبارک سے ظاہری جسم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور کا دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ عبد الرحمن جامی جب جائے تو میرے پوچھے بغیر یہاں سے مت جانا. اب ہوا کیا، اب ہوتا یہ ہے کہ مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں، واپس مدینہ منورہ آتے ہیں. آ کر کے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ السلام علیکم، اگر آپ میرے کو اجازت دیں تو میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا آئندہ سال پھر آنا، فرمایا آئندہ جا لیکن آئندہ سال پھر آنا. اور روایتوں میں آتا کہ 33 مرتبہ آپ نے حج کیا اور 33 مرتبہ اس طرح حضور نے فرمایا جا اور پھر آنا، 33 مرتبہ. پھر آخر میں جب حضور نے فرمایا، کہا کہ اب تو جا اور میدان محشر میں تیری ملاقات ہوئی. یہ حضور کی نعت کا صلہ ہے. انسان بولتے نعتوں سے ہوتا کیا ہے، نعتوں سے ہوتا کیا، ادب کے دائرے کے اندر پڑھی جائے تو سب کچھ ہوتا ہے، ادب سے سنی جائے تو سب کچھ ہوتا ہے. محبت ہونا شرط ہے. اگر محبت ہو حضور کی دل کے اندر تو پھر حضور نظر آتے ہیں سب سے حسین و جمیل حضرت ابوبکر صدیق کو. اور اگر نفرت ہو جائے حضور کے نعت خوانوں سے تو پھر ہو کیا آنکھیں بھی ہو لیکن ابو جہل جیسا اگر اس کا ذہن اور نظریہ ہو جائے تو پھر حضور اسے اپنے جیسے نظر آ جانے لگتے ہیں. یہی تو پہچاننے کی فکر کے اندر یہ فرق ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن دیا گیا ہے وہ بات کا نہیں ہے بلکہ پیدائشی اللہ نے جب آپ کے نور کو پیدا فرمایا تو حسن و جمال والا ہی پیدا فرمایا، حسن و جمال والا ہی پیدا فرمایا ہے. یہ تو زمانے نے دیکھا بعد میں کہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو حضور کی خوبیاں بیان کرنے لگے. اس سے پہلے اگر جا کے حضرت آمنہ سے پوچھے کہ حضور کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھے کہ حضور کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں حضور کو لینے کے لیے گئی تو میرے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں حضور کی پرورش کیسے کروں گی، اتنا حسین و جمیل شہزادہ ہے، میں پرورش کیسے کروں گی. میرے سینے کا دودھ سوکھ چکا تھا، میرے سینے کے اندر دودھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے جیسے حضور کو اٹھایا اپنے سینے کی طرف بڑھایا ہے، حضور مسکرائے، آپ کے چہرے منہ مبارک سے نور نکلا اور فرماتی ہے کہ نور نکل
کے میرے سینے سے ٹکرایا تو میرے سینے کی جتنی دودھ کی نہریں تھی جاری ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, ایسے تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرا دے تو پھر ان کے گھروں کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے. اگر حضور فرما دے تو پھر ان کی شانیں کتنی بلند ہوگی, ان کی شانیں کتنی بلند ہوگی. اگر حضور کا حسن بیان کیا جائے تو پھر یوں ایک جگہ تو میں نے تقریر کے اندر حضرت سلمان اثری صاحب ہے, ان کی تقریر کے اندر میں نے سنا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت حضور کی حقیقت کیا ہے, کہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم ازہر کے اندر مصر کے اندر پڑھتا تھا, وہاں کے ایک امام صاحب تھے, وہ حضور کی حقیقت پہ بیان کرتے تھے. آج 14 سال ہو چکے, ابھی تک اس حقیقت کا بیان ختم نہیں ہوا. ابھی تک حضور کی حقیقت کا بیان ختم نہیں ہوا. یہ حضور کا حسن جو تھا یہ ظاہری تھا, حقیقت میں حسن جمال مصطفیٰ کیا ہے وہ رب جانتا ہے, وہ رب جانتا ہے. حقیقت میں حسن جمال مصطفیٰ کیا ہے اس کو انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس تک پہنچ سکے. اللہ نے ہمیں ایسا حسین و جمیل نبی عطا فرمایا ہے, تو پھر ہو کیا, وہ یہ کہ پھر سب پہ دل فدا کرنے سے پہلے اس نبی پہ کیوں نہیں فدا کر دیں جسے دیکھنے جبریل امین آتے ہیں. اور ہمارا دور دیکھیے, اصلاحی طور پہ میں کہہ دوں, برا نہ سمجھیں, کہ ہم یہ ہوتا ہے کہ اپنے دلوں کو کسی پہ فریب نہ کر دیتے ہیں. اس دنیا پہ ایک اتنا حسین و جمیل, کسی عورت پہ انسان کا دل چلا جاتا ہے تو وہ کیا سوچ کے جاتا ہے کہ کتنی حسین و جمیل ہے. کسی محلات پہ یا کسی گاڑی پہ کسی بھی چیز کے اوپر وہ یہ سوچتا ہے کہ کتنا حسن و جمال کی بنیاد پہ جاتا ہے. تو اگر حسن و جمال پوچھنا ہے تو پھر جبریل امین سے پوچھو, کیونکہ ہم نے دیکھے تو آج کل 50 60 20 سال 30 سال کے اندر اندر دیکھے ہیں, ان سے جا کے پوچھو کہ جن کی عمریں یہ بیان کرے کہ یا رسول اللہ میں نے 1/4 حجاب کے اندر ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ان سے پوچھے کہ حضور کے حسن کو دیکھ لیتا پھر ہوتا کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار جس کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہ جبریل سدرہ چھوڑ کے, حضرت جبریل بار بار اس لیے آتے حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ پیغام دے, میں جا کے اس پیغام کے بہانے حضور کا دیدار کر لوں, حضور کا دیدار کر لوں. اس نبی پہ دل کیوں نہیں بیٹھتے ہو, اس نبی پہ دل کیوں نہیں دے دیتے. کہ اگر دیکھیے کہ اگر دنیا کے اندر اگر دل دے دیا دولت کو تو ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد دولت ختم ہو سکتی ہے. دل دے دیا کسی عورت کو تو ہو سکتا ہے آپ سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلی جا سکتی ہے. لیکن اگر دل دے دیا کالی کملی والے آقا کو تو میرا عشق یہ کہتا ہے آپ سے کہ دنیا کے اندر اگر ہاتھ پکڑ لیا تو میدان محشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑیں گے, وہاں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اس نبی کو دل کیوں نہیں دے دیتے, اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو دل کیوں نہیں دے دیتے, اس نبی کے فرمان کو دل کیوں نہیں دیتے, اگر اس نبی کی شریعت کو دل کیوں نہیں دے دیتے, اس نبی کے اصحاب کو دل کیوں نہیں دے دیتے, اس نبی کے اہل بیت کو دل کیوں نہیں دیتے. اگر ان سے محبت کر لی تو حضور فرماتے جس نے میری اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت. انہیں دل دو, دل جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں دل دو. ہر جگہ دل دیا نہیں جاتا ہے, دل وہی مقبول ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لیے جاتے ہیں, لیے جاتے ہیں. کہنے والے دل نہیں, ایسے دل بناؤ کہ خود تم سے خدا یہ پوچھے کہ بندے تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ بندے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ رب خود تجھ سے یہ پوچھے کہ اے بندے تیری رضا کیا ہے. اس لیے تو رب فرماتا ہے کہ اے بندے تو کر وہ جو میں چاہتا ہوں اور ہوگا وہ جو تو چاہے گا. تو کر وہ جو میں چاہتا ہوں, ہوگا وہ جو تو چاہے گا. اس لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق گزارے, ان کی شریعت اور طریقت اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزارے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہیں, ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس کے اوپر مجھے اور آپ حضرات کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ.
اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة